ایک رات کا جلالی وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، خدا کی قسم صبح اٹھتے ہی 50 لاکھ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، رات کو صرف ایک بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ صبح اگر آپ کی 50 لاکھ کی حاجت بھی ہو تو آپ کو مل جاتے ہیں۔ میں 50 لاکھ تو ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو۔ یہ وظیفہ پڑھ کے اگر آپ کی کوئی ایسی حاجات ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ کبھی آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، تو یہ وظیفہ آپ لوگ رات کو کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا صبح اٹھتے ہی اس کی اگر کوئی ایسی حاجات ہو، 100 کروڑ بھی وہ اگر مانگ لے تو صبح اٹھتے ہی اس کو مل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، رات کے وقت کا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی مالی پریشانی فوراً حل ہو جائے گی۔ دوستوں، یہ ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل ہے کہ جس کو بتایا گیا انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی، کیونکہ یہ وظیفہ کرنے سے تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ رزق کی تنگی کے لیے، اولاد کے لیے، قرض سے نجات کے لیے بے حد مجرب ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ کامل ایمان اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کے پاس سنبھالنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہی انسان کو دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام مخلوقات، فرشتے اور جن ون سب اسی کے غلام ہیں، سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ارکان ایمان میں سے سب سے افضل اللہ پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ بخاری مسلم۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لائیں۔ ایمانی صفات میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے وجود کی اس طرح پختہ تصدیق کریں کہ اس ذات کا مد مقابل نہ پہلے تھا اور نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ وہی ظاہر ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ وہی باطن ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں۔ وہی حیو، زندہ، قیوم، تھامنے والا، احد، یکتا اور صمد بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں۔ نیز یہ تصدیق کرنا کہ وہ اپنی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام ظاہری و باطنی اور قولی اور عملی عبادتوں کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے عبادت کی نفی کرنا، خواہ ملائکہ و رسول ہی کیوں نہ ہوں۔ ان چیزوں کی نسبت کسی دوسروں کی طرف کرنا یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کی سوا کسی اور کے لیے کرنا قطعی جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیری ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید ربوبیت ہے کہ بندہ اس بات کا پختہ و جزم اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب، خالق و مالک، مدبر و متصرف ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات کا خالق و مدبر سمجھیں جیسا کہ وہ ہے، اور اپنے علم و قدرت کی بنیاد پر جس طرح چاہتا ہے خود سارے معاملات کا انتظام کرتا ہے، دنیا اور آخرت اور سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خالق اور رب نہیں۔ اس نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی اصلاح
اور نجات و کامرانی کی راہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ کائنات کا خالق ہونے کے سلسلے میں سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ تمام مخلوقات و فرشتے اور جنس ونس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں۔ یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وہ ایک پاک ذات ہے، یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حقدار نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں الواحیت کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اور لوگوں تمہارا معبود ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بڑے مہربان اور رحیم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میری بہنیں بھی رات کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں، اور میرے بھائی مرد حضرات بھی رات کے وقت اس وظیفے کو، اس عمل کو اپنے گھر میں پڑھ لیں، یا رات کی اگر آپ کی کہیں ایسی جگہ پر کوئی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں وقت نہیں ملتا تو آپ وہاں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں آپ لوگ دنیا کے جس ملک، جس کونے، جس گاؤں، جس گلی میں اس وقت موجود یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے یہ ویڈیو نوٹ کر لینا، اور آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب عشاء کی نماز پڑھ لی جائے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہے، اور دوران کافی گھنٹے آ جاتے ہیں، مطلب عشاء اور فجر کے درمیان کا جو بھی وقت ہے اس میں آپ کو یہ وظیفہ رات کو پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں جب یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک بات کا آپ لوگ دھیان رکھنا کہ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تمام کاموں سے جب فارغ ہو جائیں، جب آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کاموں میں بھی لگے ہوئے ہوں اور ساتھ ساتھ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہوں، بے دلی سے، بے ترتیب سے۔ تو اس طرح نہیں کرنا، پوری توجہ سے آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رات کے وقت کا یہ عمل جس کو بتایا، راتوں رات اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، راتوں رات اس کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جی ہاں میری بہنوں، آپ لوگ تب میری باتوں پہ یقین کرو گے جب آپ کو غیبی طریقے سے پیسہ ملنا شروع ہوگا، غیبی طریقے سے، معجزاتی طریقے سے صبح اٹھتے ہی آپ کو دولت ملے گی، تب آپ میری باتوں پہ یقین کریں گی۔ آپ یہ عمل کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ اہم بات بتا دوں، اکثر میرے بھائی بہنوں کو میں جب کوئی وظیفہ بتاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر میں رات کا وظیفہ بتا رہی ہوں، تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ ایک ہی رات پڑھنا ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے آج رات کا، یہ عمل تو ہے ایک رات کا ہی کافی ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک رات کو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو تو میرے بھائیوں میری بہنوں پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اکثر بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم روزانہ پڑھیں تو ہمیں مزید فائدے ہو سکتے ہیں۔ تو جی ہاں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے پہلے آپ کو پڑھ لینا ہے، عشاء کے بعد شروع کرنا ہے اور فجر سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اب اتنا سارا وقت ہے، اس وقت میں آپ کو صرف 1 منٹ نکالنا ہے، یہ نہیں کہ عشاء سے فجر تک آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ میں ٹائم بتا رہی ہوں کہ اس دوران آپ کو کسی بھی وقت 1 منٹ کا وقت نکال کے یہ وظیفہ رات کو پڑھ لینا ہے۔ اب پیارے بھائیوں میری پیاری بہنوں، وظیفہ سمجھ لیں۔ وظیفہ آپ لوگ جب پڑھنے لگیں تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا اور ایک مرتبہ درود، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں آپ لوگ پڑھنا چاہیں درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ آپ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف میں آپ کو بتاؤں گی ایک ساتھ کس طریقے سے پڑھنے ہیں، کس ترتیب سے۔ بالکل آخری تک ویڈیو کو دیکھیے گا، ایک سیکنڈ کی ویڈیو بھی مس مت کریے گا میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی اہم ہے۔ یہ ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹتے ہوئے مت جائیے گا، جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہوئے نہیں جائے گا، نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ الٹا نقصان یہ ہوگا کہ ویڈیو سمجھ کر نہیں دیکھو گے، جس ترتیب سے بتاؤں گی اس طریقے سے نہیں کرو گے تو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا جو ہے وہ کچھ
حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں بڑی توجہ سے آخر تک ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک آخر میں ضرور کیجیے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ رات کو اپنے گھر میں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، میری بہنیں میرے بھائی دونوں تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں، جب بچوں سے فارغ ہو جائیں کھانا کھا لیں۔ رات میں یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کسی خاص وقت میں پڑھنا ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب رات میں جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں تو ایک بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کسی سے ذکر نہیں کرنا کہ اگر ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں افراد رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیں، چپ چاپ خاموشی سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ 3 وظائف آپ کو پڑھنے ہیں، 1 منٹ کا یہ پورا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس میں 2 اسم ہیں، وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا سلام۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر آپ لوگ پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا یا اللہ یا سلام، ایک ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں یا اللہ یا سلام، یہ 2 ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا سلام۔ یہ وظیفہ آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 7 بار آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بزرگوں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو میں آپ کو بھی پڑھ کے بتاؤں گی میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ میں نے پڑھ لیا، پھر دوسری بار آپ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں میری بہنوں میرے بھائیوں صرف 7 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کو جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یہ ہے کہ اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ آخری میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید بہت دفعہ پڑھا ہوگا۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آج کی رات کے عمل میں تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں میرے بھائیوں میری بہنوں فوراً ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے گا اور اس کے فوراً بعد آپ کو ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اور آخر میں اس کے بعد فوراً آپ کو جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اور درود پاک جب میرے عزیز ساتھیوں میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب دعا کر لینی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ اللہ پاک سے دعا مانگتی ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ محترم ناظرین آپ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔